جد کر گئے اختر رضا از علی قائد ملت سوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد فصلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا گھر اللہ کے ذکر سے گونجے تو کتنی اچھی بات ہے. وہ ایام جو گزر چکے تقریباً سال کا چوتھائی حصہ گزر گیا کہ لوگوں نے نماز جمعہ نہ پڑھی. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا گھر میں نماز پڑھنے سے وہ سکون ملتا ہے جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے ملتا ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے ہماری ابتدا بھی یہی ہے اور ہماری انتہا بھی یہی ہے. آج ہم سماجی فاصلہ کہہ لیں، سوشل ڈسٹینسنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مسجدوں کا مزاج اور شریعت کے اصول تو یہ تھے کہ کاندھا سے کاندھا ملایا جائے، صفوں کو سیدھا رکھا جائے، اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہو تو جب تک وہ جگہ پر نہ ہو جائے پچھلی صف میں نہ بیٹھے. آج ہم کو ایک طرح سے پابند بنایا گیا ہے کہ اگر ان فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اجازت دی جائے گی ورنہ اجازت نہیں دی جائے گی. آپ ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں، ان فاصلوں سے کیا بڑھے گا کیا کم ہوگا ہم کچھ نہیں جانتے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں میرا رب چاہے گا تو بڑھے گا، میرا رب چاہے گا تو کم ہوگا. ہاں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہم بات نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ روک دیے جائیں گے. جو بھی جماعت میں یہ 1500 لوگ، ایک کم سے کم 200-500 لوگ تو کم سے کم پڑھ لے رہے ہیں، تو ایک جو کثیر جماعت ہے اس کا کم کرنا بھی لازم آئے گا. خانہ خدا کو ویران کرنا بھی لازم آئے گا، اور اپنی جو سعادت مندی ہے جمعہ میں شرکت، اس سے بھی محرومی لازم آئے گی. اس لیے مجبوراً کہا گیا کہ جس طور پر حکومت کہہ رہی ہے
اس کی پابندی کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اسی گھر سے ہم کو سکون ملا ہے، اور یاد رکھیں زندگی بھر اسی گھر سے سکون ملے گا۔ اس گھر کو چھوڑ کر کے کسی در پر چلے جاؤ، وہ بات بنتی نہیں ہے، وہ بات بنتی نہیں ہے۔ اس گھر کے بعد ایک اور گھر ہے جسے کعبۃ اللہ شریف کہا جاتا ہے، انسان وہاں جا کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ بھی خانہ خدا ہے، یہ بھی خانہ خدا ہے۔ اس کو آباد کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کو بھی آباد رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج کتنے لوگ اس طرح کے ہیں، پابندی لگائی گئی کہ بوڑھے نہ آئیں، بچے نہ آئیں۔ بھائی بچے نہ آئیں جن پر نماز نہیں فرض ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بوڑھے ان کو نمازوں سے نہیں روکنا چاہیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا تو اس بندے کو نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھتے ہوئے دوسرے بندے کو روک رہا ہے؟ قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ تو بہرحال ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کو لے کر کے آئیے، جو ان میں سے اچھے ہیں، تندرست ہیں، چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی چیز سے دو چار نہیں ہیں، بلا شبہ وہ آئیں، نماز پڑھیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کوشش یہ کریں اپنے مصلی جیسے آپ ساتھ میں لائے ہیں ویسے ہمیشہ ساتھ میں لائیں، جہاں تک ہو سکے ساتھ میں لائیں، کیونکہ اس طرح سے نماز پڑھنے میں ظاہر سی بات ہے ایک تہائی لوگ کم ہو جائیں گے۔ بیچ میں ایک ایک آدمی کی جگہ سے خالی نہیں ہے، بلکہ غور سے دیکھیں تو اگر دبلا پتلا آدمی ہو تو دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں، دبلے پتلے آدمی ہو تو دو آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ بات سیدھی سی ہے کہ اگر 2000 لوگ نماز پڑھتے تھے تو اب 500 ہی لوگ پڑھ پائیں گے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ایسے میں آدمی کرے کیا؟ اپنے مصلی ساتھ لائے۔ عیدگاہوں میں آپ جب جاتے تھے عیدین کی نماز پڑھنے تو اپنے ساتھ چادر، مصلی، حاسیر، چٹائی، وہ ساری چیزیں آپ ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے، تو ویسے ہی آپ کو ابھی بھی لے کر کے آنا ہے۔ یہ بھی عید ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سال کی عید ہے اور یہ ہفتے کی عید ہے۔ جہاں جگہ مل جائے اس فاصلے کے ساتھ آپ اپنے ہی مصلی پر بیٹھے۔ اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ مسجد کا ایک فرش رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر مختلف لوگ آ کر کے نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں، تو اگر کوئی متاثر شخص ہوگا نماز پڑھ کر کے گیا ہوگا تو وہ جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ متاثر ہو۔ آپ اپنا مصلی جب ساتھ میں لائیں گے اور آپ نے اس کے اوپر بچھا لیا تو آپ بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی آپ نے محفوظ رکھا۔ اور مسجد کا فرش یہ ہر ہفتے دھونا یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایک مصلی اپنے گھر میں دھو لینا یہ بہت آسان ہے۔ آپ کو 5 منٹ لگیں گے مصلی کو دھونے میں، 6 گھنٹے اس کو دھوپ میں چھوڑ دیجیے، 6 گھنٹے اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ صرف احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں، ورنہ ایمان ہمارا کل بھی یہ تھا کہ میرا رب چاہے گا تو پتہ ہلے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے جتنی بھی انسان تدابیر اختیار کر لے۔ آج میرے رب نے ایک اس وائرس کے ذریعے سے احساس دلایا محترم، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی روشنی سے دیکھ نہیں سکتے، اتنا زیادہ چھوٹا ہے۔ 10,000 گنا جب اپنی اس کو بڑا کیا جائے 10,000 گنا تب جا کر کے ہماری آنکھوں سے دکھائی دے گا، وہ اتنا چھوٹا ہے۔
میرا رب احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہمارے اس چھوٹے سے وائرس سے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا. ہم نے اس کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی کہ تم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپاہج نظر آئے اس کے سامنے. ترقی یافتہ ممالک کے آپ رپورٹیں اٹھا کر کے دیکھیں, اخبار اٹھا کر کے پڑھیں, ہزاروں کے جنازے اٹھ رہے ہیں محترم, وہ اپنے لوگوں کو چاہ کر کے بھی نہیں بچا پا رہے. وہ محبت کرتے ہیں, دنیا کی بہترین میڈیکل فیسلٹی ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مجبور محض بنے ہوئے ہیں. آیت کریمہ قرآن کی ایک آیت کریمہ تھی, ایک آیت کریمہ ہے جس کو پڑھتے تھے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ اکبر, دنیا کے ان حالات نے اس آیت کریمہ کا صحیح مقصد ہم کو سمجھا دیا. قرآن پاک میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. صاف ستھرا ترجمہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر آدمی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. کہتے ہیں شوہر بیوی سے پیچھا چھڑائے گا, بیوی شوہر سے پیچھا چھڑائے گی, بچے ماں باپ سے بھاگیں گے, ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے. یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی. قرآن کریم نے جو بتایا یہ بالکل حق ہے, لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی. ماں اپنے بچے پر جان قربان کر دیتی ہے, بچہ اپنے ماں کو حد سے زیادہ چاہتا ہے. یہ محبتوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ اس دن ایسا ہوگا. انسانی فطرت یہ ہے کہ جب تک آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے اسے مانتا نہیں ہے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کتنی ساری دنیا کی تصاویر ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا بولتا ہے کہ مجھے آنا نہیں ہے, اس کو جیسے چاہو ویسے دفن کر دو. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو حیرت والی بات سامنے آئی کہ جنازہ اٹھا کر کے باہر رکھ دیا گیا کہ کارپوریشن کے لوگ لے جا کے دفن کریں گے. ہم آپ سے اس موقع پر گزارش کریں گے کہ یہ ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں. ماسک وغیرہ بھی اگر آپ لگا کر کے آئیں, لگا کر کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, اس کی بھی پابندی کریں. باہر جو افراد گیٹ وغیرہ پہ کھڑے ہیں وہ اندر آئیں, پہلے اپنی اسکریننگ کرا لیں اور اس کے بعد اندر آئیں. اندر آ کر کے جہاں جگہ ہے فاصلے کے ساتھ بیٹھیں. آج بڑی سختی کے ساتھ آپ کو تاکید کی جا رہی ہے. آپ پابند بن جائیں گے تو ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. کیا چیز اندر آپ لوگوں کے پاس اگر ماسک ہو تو ڈال لیں چہرے پر. یہ انتظامیہ بول رہی ہے, اگر ماسک ہو تو ڈال لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوچتے یہ تھے کہ کیا واقعی یہ بیٹا کہلانے والا, یہ ماں کہلانے والی, کچھ نہ ہو تو کم سے کم رومال ڈال لیں, کچھ نہ ہو تو کم سے کم رومال وغیرہ ڈال لیں. ڈال لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ انہوں نے آ کر کے کہا, ورنہ شریعت میں یہ ہے کہ نماز کی حالت میں یہ کپڑا لگا کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. دونوں مسئلہ یہی سے بول دے رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت چھپا گئے اور کچھ نہیں بولے, صاف لفظوں میں بول رہا ہوں. جب آ کر کے کہا گیا تب میں آپ سے بول رہا ہوں. تو میں اس آیت کریمہ کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے پیچھا چھوڑائے گا. آج ہم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا, دنیا کے مختلف مقامات سے وہ تصاویر سامنے آئی
کہ جنازہ رکھا گیا، نہ نہلایا گیا، نہ دھلایا گیا، نہ خاندان والوں کو ملنے دیا گیا، بلکہ صرف انتظامیہ نے اس کو پورا پیک کر دیا۔ پیک کرنے کے بعد لے جا کے قبرستان میں جہاں 4 فٹ 6 فٹ کی قبر کھودی جاتی تھی، اس کی قبر 10 فٹ سے زیادہ کھودی گئی۔ اور سوچئے کن حالات سے مسلمان گزارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ دکھا رہا ہے۔ ہم کرتے کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جو اس کے تکلیف کا باعث ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ زیادہ گرم پانی سے اس کو نہلانا یا بے رحمی سے اس کو اٹھانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسے زندگی میں کیا کرتے، اور ساری چیزوں کو محسوس کر رہا ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا قبر میں جب اسے لٹا کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے لوٹنے کا، ان کے جوتوں کا، ان کے پیروں کا کی آواز بھی نہیں سنا کرتا ہے۔ محترم، بولنے کی قوت چھین لی گئی ہے لیکن احساس کرنے کی قوت نہیں چھینی گئی۔ ایسے جنازے کو بتائیے آپ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک عورت رونے والی نہیں ہے، ایک بیٹا آنے والا نہیں ہے، ایک بیٹی آنے والی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اٹھا کر کے اس کو 10 فٹ کی قبر میں جو ڈالا گیا وہ اس طور پر نہیں ڈالا گیا کہ ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر کے، نہیں، جیسے ایک سامان اٹھا کر کے پھینکا جاتا ہے اس طرح سے پھینک دیا گیا۔ اور ہم قبر میں کرتے کیا ہے؟ باقاعدہ پتھر لگاتے ہیں، لکڑیاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد مٹی وغیرہ کو ڈالتے ہیں۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوا کہ اس کے اوپر سیدھا JCB سے مٹی ڈال دی گئی، اس کے اوپر سیدھا JCB سے مٹی ڈال دی گئی، اور اس کو بغیر کسی سپورٹ کے ایسے ہی دفنا دیا گیا، مٹی میں دبا دیا گیا۔ محترم، ان حالات نے ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کیا کہ میرا رب جو چاہے گا دنیا میں وہی ہوگا، میرا رب جو چاہے گا دنیا میں وہی ہوگا۔ تو ان چیزوں نے ہمیں سکھایا کہ رب نے جو فرمایا کہ قیامت میں یہ ہوگا، اس کا نمونہ ہم آج ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کا نمونہ جو ہے وہ آج ہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ یہ ایک سیمپل ہے، مثال ہے جو دکھا رہا ہے دنیا میں۔ تو محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو دکھاتا ہے تو لآیات لأولی الالباب فرمایا قرآن کریم میں کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، کہ جن عقل مندوں نے دنیا سے دل لگا کر کے رکھا ہے وہ دنیا سے دل نہ لگائیں۔ ہم کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا تیری ہی جانب سے ہمارا آنا ہے اور تیری ہی جانب پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس پر جیسے ہم بولتے ہیں ویسے ہی عقیدہ بھی رکھیں، ویسے ہی عقیدہ بھی رکھیں۔ محترم، آج مساجد کھول دی گئی ہے، چند چیزوں کا احتیاط کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ جب لوٹ کر کے جائیں گے گیٹ کے پاس کوئی بھی جمع نہیں ہوگا، 2-2 4-4 کر کے یہاں سے بھی نکلنے میں نماز اپنے وقت پر ہوگی، نماز اسی طرح سے ہوگی جیسے ہوتی تھی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے دوبارہ اپنے گھر کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے مولا رب العزت ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے، سارا شکر مولا تیرے لیے ہے۔ ہماری پیشانیوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں جھکا دیں، میرے رب میں وہ قوت ہے کہ وہ جہاں چاہے گا وہیں پر ہماری پیشانی جھکے گی۔ اس نے نہیں چاہا 3 مہینے تک کوئی مسجد آ پایا، مسجد ہماری بنائی ہوئی ہے، اینٹوں میں پتھروں میں سارے پیسے ہمارے لگے ہوئے، لیکن اس نے نہیں چاہا تو کوئی نہیں آ پایا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری قوت، ساری طاقت اسی کے لیے ہے۔ اگر ہاتھ پھیلانا ہو،
اگر مانگنا ہو تو اسی پروردگار عالم سے مانگا جاتا ہے. ہم دل کی اتھاہ گہرائی بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کے باوجود بھی تو نے اپنی بارگاہ میں ہمیں دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائی. مسلمانوں، دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر عذاب نازل فرمائے تو پھر وہ پلٹ کر کے نہیں آ پائی. ان کا وجود روئے زمین سے مٹا دیا گیا. اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، قرآن پاک میں ایسی قوموں کا بار بار ذکر آیا. قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اصحاب مدین تھے. محترم، یہ وہ لوگ تھے جو پتھروں چٹانوں کو کاٹ کر کے اپنے گھر کو بنا لیا کرتے تھے. آج پکائی ہوئی اینٹ سے ہم کو گھر نہیں بنایا جا رہا ہے نا، ہم مجبور ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے. مزدوروں سے ہم گھر بنواتے ہیں، دوسرے لوگوں سے گھر بنواتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے چٹانوں کے اندر اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیا کرتے ہیں. آج ریسرچ کرنے والوں کو وہ مقامات ملتے ہیں. آج ایسے ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ گھر تو محفوظ ہے، گھر والے محفوظ نہیں ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حفاظت میرا رب فرماتا ہے، گھر کوئی حفاظت نہیں کرتا. مالک حقیقی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا ہے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. آپ لوگوں سے چند گزارشات ہیں. آتے وقت بھی آپ گیٹ پر بھیڑ نہیں لگائیں گے، جاتے وقت بھی بھیڑ نہیں لگائیں گے. جن کی گاڑیاں ہیں وہ اپنی گاڑیاں لیں، ایک ایک دو دو کر کے نکل جائیں. کوئی بھی نہ گیٹ پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، نہ یہاں باہر جو مقام خالی ہے مزار شریف وغیرہ کہیں بھی کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرے. بارگاہ میں حاضری دینی ہے مزار شریف میں، تو جن کو اندر جگہ ملے وہ لوگ جائیں، نہیں ملے تو باہر ہی کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ لیں. اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ لیں، آپ کی فاتحہ قبول ہو جائے گی. بھیڑ لگانا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. غیروں کی نظریں ہمارے اوپر زیادہ ہیں، اور یہ تو دنیا ایسی بن چکی ہے کہ پہلے انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اب انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. پہلے انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اب کبھی کبھی سچ بولتا ہے. تو بلا وجہ کا مدعا بنا لیا جائے گا، بلا وجہ کا اس کا ایشو بنا لیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ ہرگز کہیں نہ کھڑے ہوں. اور نماز کے بعد مصافحہ معانقہ ابھی چند دنوں کے لیے پرہیز کریں، چند دنوں کے لیے پرہیز کریں. اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہی اس کا سب سے بڑا کرم ہے، یہ بھی اس کا سب سے بڑا کرم ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. ابھی مصافحہ معانقہ ان سب چیزوں سے کچھ دنوں کے لیے پرہیز کریں. انشاءاللہ میرا رب جب چاہے گا، جیسے اس نے اس کے لیے اپنے گھر کے لیے راستہ کھولا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے وہ راستہ انشاءاللہ کھول دے گا. گھر سے آئیں ہمیشہ ماسک وغیرہ لگا کر کے آئیں. راستوں میں بھی آئیں تو ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، اور جب جائیں تب بھی ماسک کا استعمال کریں. آپ جو حضرات گھروں سے آتے ہیں وہ حضرات مصلی ساتھ میں لے کر کے آئیں، تاکہ کہیں بھی جگہ مل جائے، چھت کے اوپر، میدان میں کہیں بھی، تو وہاں پر آپ نماز ادا کر لیں، نماز پڑھ لیں، اور آپ کو دشواری نہ ہو. اور میں نے بتایا اپنا مصلی لے کر کے آئیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. نہ آپ دوسرے کو متاثر کریں گے اور نہ ہی دوسرے سے آپ متاثر ہوں گے، ہے نا. گھروں سے آنے والوں کے لیے یہ سہولت ہے. ہاں، جو افراد آفیسز سے آتے ہیں، تجارت کے غرض سے آتے ہیں، مسافر ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے سہولتیں نہیں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح سے آپ گھروں سے وضو وغیرہ بنا کر کے آئیں. میں جانتا ہوں آنے والے اکثر افراد ایسے ہی ہیں جو گھروں سے وضو بنا کر کے آتے ہیں اور باقاعدہ صحیح طور پر آیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گزارش یہ کر دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ مسجد کے وضو خانے وغیرہ جتنا کم ہو سکے اتنا کم آپ استعمال کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وضو خانے ہماری مجبوری ہے. دیکھیے سرکار کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مسجدیں تو تھیں، یہ استنجا خانے کہاں تھے، یہ وضو خانے کہاں تھے؟ لیکن کیا اس وقت مسجدیں آباد نہیں تھیں؟ اس وقت اس سے زیادہ آباد تھی.
ان وضو خانوں اور استنجا خانوں سے مسجدیں نہیں ہیں، مسجدوں سے یہ چیزیں ہیں۔ تو کوشش کریں گھر سے وضو بنا کے آنے کی، استنجا کر کے پورے صاف طاہر وضو بنا کر کے تب مسجدوں میں آ پائیں، اور بھیڑ بھاڑ کہیں پر بھی جمع نہ کریں۔ جن لوگوں کو شکایت ہے نزلہ، زکام اور زیادہ چھینک وغیرہ آ رہی ہے، تو وہ لوگ کوشش کریں کہ تھوڑے دنوں تک کے لیے، جب تک کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے، وہ گھروں میں رہیں، اور اس کے بعد جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، الحمدللہ خانہ خدا سب کے لیے کھلا ہے، اللہ کا گھر جو ہے سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ 60-65 سال سے زیادہ کے لوگ نہ آئیں، یہ واجبی حکم نہیں ہے، یہ احتیاطاً ہے، یہ احتیاطاً ہے۔ بچے اور بوڑھے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی قوت مدافعات کم ہوا کرتی ہے، اس بنا پر کہا گیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے جوان پر جمعہ فرض ہے ویسے بوڑھے پر بھی فرض ہے، ویسے بوڑھے پر بھی فرض ہے۔ ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمل کریں گے تو بہتر طور پر عمل کر پائیں گے اور زیادہ دنوں تک اس کو چلا پائیں گے۔ تو آپ سے یہ چند گزارشات تھیں، فاصلے کا خیال رکھیں، مصلی وغیرہ ساتھ میں لائیں، ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، اور بھیڑ اکٹھا نہ کریں۔ بچوں کو اور بوڑھے جو بیچارے مرض میں مبتلا ہیں ان کو گھر میں ہی پڑھنے دیں، باقی افراد آئیں۔ خانہ خدا کل بھی سب کے لیے کھلا تھا اور آج بھی کھلا ہے، اور میرا رب جب تک چاہے گا تب تک کھلا رہے گا۔ ہاں، مصافحے وغیرہ سے آپ ذرا پرہیز کریں ابھی چند دنوں کے لیے، جب تک کہ یہ وبا کم نہیں ہو جاتی۔ آپ آپس میں بھی نہ ملیں، امام ہو، نائب امام ہو، مؤذن ہو، ان سے بھی ملنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے آپ کھڑے ہو کر کے ان سے گفتگو کر لیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بھیڑ لگا کر کے مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی مسجد میں باقاعدہ طور پر جیسے نماز ہوتی تھی ویسے ہی نماز ہوگی، سنتوں کے لیے باقاعدہ وقفہ دیا جائے گا، سنتیں پڑھی جائیں گی، فرض نماز ادا کی جائے گی۔ یہ آج کی تقریر ذرا لمبی ہو گئی ہے، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اتنی لمبی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز ہوگی، پھر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد سلام بھی ہوگا، سب کچھ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے کریں، جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، دنیاوی طور پر بھی ہماری حفاظت ہوگی اور اخروی طور پر بھی حفاظت ہوگی۔ اب جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ حضرات سنتیں